یہ درس مجھ کو میری آگہی سے ملتا ہے، خدا کا قرب تو قرب نبی سے ملتا ہے. پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی. چلیے صاحب کشمیر چلتے ہیں. آپ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. 100 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں آپ نے شرکت فرمائی ہے. ایران کا بھی سفر کیا ہے. امریکن بیوروگرافل انسٹیٹیوٹ میں نے کچھ لکھا ہے، بورڈ آف ریسرچ کے اعزازی ممبر مقرر ہوئے ہیں. آپ انگریزی اردو کے ماہر ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ دہلی سے تحقیقی اور تعلیمی ڈگریز حاصل کیے ہیں. کشمیر یونیورسٹی کے شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں آپ لیکچرر کے درجے پر فائز ہیں. آپ کی تصانیف موجود ہیں اس محفل میں شرکت. میں ملتمس ہوں پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی فرام کشمیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں مشکور ہوں جو منتظمین ہیں پروگرام کے، کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا، اس ناچیز کو موقع دیا کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شمولیت کرے. اس لحاظ سے ایک نعت کے بارے میں ایک چھوٹا سا مقالہ پیش کر کے. دوسری بات میں یہ عرض کروں، میں لیکچرر نہیں ہوں، میں پروفیسر ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں. تھوڑا سا وہ ذرا ٹھیک کر لیجیے گا، اور اچھا رہتا ہے کہ اگر پروفائل پہلے سے پتہ ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے. بہرحال اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ جو اتنا اہم پروگرام آج ہو رہا ہے، نعت پر بھی ہے اور پھر مقالات بھی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، جب ہم عربی نعت کی بات کریں تو عربی پر نظر ہونی چاہیے انسان کو، ورنہ بہت ساری اغلاط ہو جاتی ہے. تو اس کی میں نشاندہی نہیں کروں گا اس وقت، تو میرا موضوع نہیں اس وقت. لیکن میں نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ عربی نعت میں چاہے احسان بن صاحب رضی اللہ عنہ کے نعت تھے یا باقی جو صحابہ کے نعت تھے، ان میں بہت سارے اغلاط ہوئے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اگر عربی پر نظر نہ ہو تو وہ عربی نعت پہ بات نہ کرے، فارسی نعت پر کرے، اردو نعت پہ، کیونکہ نازک معاملہ ہے. یہ سب سے بڑا نازک معاملہ ہے، جیسے خود صاحب نے اور دوسرے لوگ نے فرمایا. بہرحال تو میں اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں اسلامی ادب اور شاعری کی بنیاد جو ہے قرآن پاک ہے، اور اس کی بنیاد توحید خالص پر ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے یہ ازلی عقیدہ ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، جو اکیلا ہے، واحد ہے، اور وہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے جو بھی کوئی ادب ہوگا، چاہے نعت ہو، چاہے غزل ہو، چاہے کوئی قصیدہ ہو، اس میں اگر اسلامی عقائد اور توحید کی بات کا خیال نہ رکھا جائے تو بہت خطرہ ہوتا ہے. شرک کا خطرہ ہے، بدعت کا خطرہ ہے، جس کا اظہار پہلے ہمارے دوستوں نے فرمایا ہے. اسلامی ادب و شاعری کا منبع بھی قرآن پاک ہے. اسی وجہ سے جب بھی ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ توحید کے خلاف کوئی بھی ادب پارہ یا شاعرانہ تخیل آرائی قابل قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نعت ہی کی صنف کیوں نہ ہو. نعت شاعری فارسی اور اردو شاعری کی مقبول صنف ہے. سعدی، حامی، خسرو، قدسی، عرفی، غالب، قانی، اقبال وغیرہ سب نے نعتیں لکھی ہیں، اور اردو فارسی کے زیر اثر نعت گوئی کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، مگر بقول علامہ ابن احمد نقوی صاحب. لیکن بدقسمتی سے نعت گو شعراء نے اس میدان میں اپنی فکر کی بنیاد جن چیزوں کو بنایا ہے، اگرچہ بظاہر وہ ذات پاک رسالت علیہ السلام کو ظاہر کرتے ہیں، مگر شرعی اعتبار سے وہ ہرگز قابل قبول بھی نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں بھی ہے. کیونکہ میں طالب علم ہوں اسلامیات کا، اور میں اس چیز کی مگر اس کا خیال رکھتا ہوں. مثلا بعض لوگوں نے کچھ موضوع احادیث کا سہارا لیا، مثلا اللہ کا لما خلقت الافلاق اول ما خلقت نوری، جیسے سفیانہ خیال کو حدیث کا درجہ دے کر اسے موضوعی سخن بنایا. ڈاکٹر شمول کمال صاحب نے اس بات کی طرف وضاحت کی ہے. نعت شاعری وہی معتبر ہوگی جس میں عقیدت کے ساتھ عقیدے کا بھی پاس لحاظ رکھا گیا ہو. اس لیے یہ نازک ترین صنف سخن، جس کو دراصل عظیم صحابہ کرام نے ایک طرح دی ہے اور اس کی بنیاد استوار کی ہے، مگر بعد میں یونان، ایران اور ہندوستان کے اثرات اور سنویت اور بعض اوقات شرک کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ اوتار ہود اور بودھی ستوا کے تصورات کے علاوہ عیسائیت کے تثلیث کے تصورات کا بھی اثر ہماری نعتیہ شاعری پر پڑا ہے. اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شاعرانہ مخالفت اور حملے کی پہل قریش میں سے عبداللہ بن
ज़बआरी, उमर बिन आस और अबू सुफियान ने की थी। और उन लोगों ने आप और आपके सहाबा को सख्त हिजू के ज़रिए से तकलीफ पहुँचाई, जिसकी वजह से मुसलमानों में भी शायरी का जज्बा भड़क उठा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हथियारों से मदद की है, उनको क्या चीज़ माने है उस बात से कि वो अपनी ज़बानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। चनाचे सहाबा किराम की एक जमात तैयार हुई, जिनमें हसन बिन साबित, काब बिन मालिक और अब्दुल्लाह बिन रवाहा काबिल ज़िक्र है। फ़क़त काना शर लज़ी क़ीला फ़ी मदह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिफ़ा अनिल इस्लाम व रद्द अला बाज़ि शुअराए जाहिलिन व मुनाफ़िसीन मिन कुरैश व क़बाइल अरबिया शुअराए क़विय्या। अल्लामा अब्दुल हसन नदवी साहब फरमाते हैं कि जो मुसलमानों ने शायरी की उन शुअराए मुशरिकीन के खिलाफ, वो बड़ी मजबूत शायरी थी और बहुत ही इल्मी लिहाज से और फ़िक्री लिहाज से भी बहुत कामिल थी। और मसलन हम देखते हैं कि आप लोगों ने मदह भी की, सना भी की और मोहब्बत के अलावा वफा का इजहार भी किया, कुर्बानी का इजहार भी किया। ये सिर्फ शायराना ताली नहीं थी और सिर्फ ख्याल आराई नहीं थी, बल्कि वो लोग अपने आप को फिदा करने के लिए तैयार थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस्लाम के दिफा का एक महाज खुल गया था। जैसे आजकल बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ओरेंटलिस्ट होते हैं, वो एक नज़रिए को आगे बढ़ाते हैं। और इस्लामी शोरा जो थे वो इस्लामी नजर हयात के दिफा के लिए खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करने के लिए वो मैदान में आए। वो सबकी तारीफ नहीं करते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते थे और सबको छोड़ छाड़ के वो आए थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह फरमाई है और आपने फरमाया कि अज़्ज़ा मिन कौमिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने कौम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं। उससे पहले हज़रत अबू तालिब ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई थी और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दावतनी व ज़अमतु इन्नका नासी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे दावत दी इस्लाम कबूल करने की और मैं जानता हूँ कि आप मेरे हमदर्द है, नासिह है। वलक़द सदक़्ता व कुन्त अमीना, आपने सच फरमाया और आप अमीन है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी और बातें फरमाई और उनको मैं छोड़ रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। उसके बाद हसन बिन साबित का जैसे जिक्र हमारे अफजाल साहब ने फरमाया, लेकिन तफसील से बात नहीं आई। तो उनकी जो है इतनी बड़ी कुर्बानी है इस्लामी महाज के लिए और हर जगह उन्होंने कुर्बानी दी है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया ताकि उनकी तरफ से दिफा करें। वो फरमाते हैं, फ़इन्ना अबी व वालिदी व अर्ज़ी लिअर्ज़ि मोहम्मद मिनकुम वक़ा, मेरे वालिद और मैं और मेरी हर चीज़ नबी करीम के दिफा के लिए वक़्फ़ है। और फिर उसके बाद जो है काब बिन ज़ुहैर का जिक्र आया। असल में काब बिन ज़ुहैर ने नबी करीम की हिजू की थी और नबी करीम ने उनका खून हलाल किया था, लेकिन उन्होंने सुना था कि नबी करीम बहुत मेहरबान है और बहुत रहीम है। तो एक दोस्त के साथ वो आए और नबी करीम के सामने अपना कसीदा पेश किया, जिसको बांदत साथ कहते हैं। और नबी करीम इतने खुश हो गए वो कसीदा सुन के कि उनको एक चादर दे दी। कसीदा बुर्दा उसको नहीं कहती, उसको बानत साथ कहते हैं। अब यहाँ पर एक दो गलतियाँ हो गई है, कसीदा बुर्दा अलग है और बानत साथ अलग है। लेकिन ये बात सही है कि नबी करीम ने उनको अपनी चादर मुबारक अता फरमाई। तो बुर्दा चूँकि चादर को कहते हैं इसलिए उसको भी बुर्दा कहते हैं, लेकिन वो कसीदा बुर्दा नहीं है। तो उसके बाद जो है उन्होंने बानत साथ, तो उन्होंने फरमाया तो इन्नल रसूल नूर यस्तज़ा बिह, तो इस किस्म की बात है। मोहनदन मिन सयूफिल्लाहि मसलूल, तो ये उन्होंने फरमाया। फिर हज़रत सुफैया, अब ये एक ख़वातीन ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई है और आपकी पोफी थी। तो आपने फरमाया, अल्लाह या रसूलल्लाह कुन्त रजाअना, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए उम्मीद है। व कुन्त बिना वल्लम तकुन जाफिया व कुन्त बिना रऊफन रहीमा बिना लबैक अलैकल यौम मा काना बाकिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने जो है इस तरह से अच्छी खासी उन्होंने नात लिखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसी तरह से फिर बाकी और हमारे शोरा ने भी जो रसूलुल्लाह के ज़माने में थे उन्होंने अच्छी खासी शायरी की है। और अरबी शायरी के अलावा फिर हम फ़ारसी शायरी की तरफ जाते हैं, तो इस पर बात हुई है, हम अफजाल साहब ने तफसील के साथ बात की है और बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह उन्होंने। लेकिन मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि अरबी शायरी और फ़ारसी शायरी में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अरबी शायरी पर कुरान और हदीस के डायरेक्ट असरात थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत वो शायरी परवान चढ़ी। उसके बरक्स फ़ारसी शायरी में कुरान हदीस के अलावा जो है ज़रतुश्त मज़हब
اثرات بھی پڑے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں بھی اس میں آئی ہیں جن کو جو ہے اسلامی لحاظ سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نعت کا معاملہ ہے، بہت نازک ہے، تو اس لیے آپ کو فرق نظر آئے گا عربی اور فارسی شاعری میں جو ان کا مزاج شاعری کا ہے. اور لیکن جہاں تک تعلق ہے مولانا جامی کا اور علامہ سعدی کا، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو رہے. اور اسی طرح سے پھر رومی کا آپ جانتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے افضال صاحب نے فرمایا بسد کو صفا می تواں گست جامی غلام غلامان آل محمد. پھر سعدی نے جو سب سے بڑا زبردست شعر کہا ہے کہ تو وہ ابھی اس کا ذکر ہوا ہے. پھر غالب کا جہاں تک ذکر ہے، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے ہیں کا آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اور پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اقبال نے تو اس چاہے فارسی کی شاعری ہو چاہے اردو کی شاعری ہو اس کو نقطۂ عروج تک پہنچایا. اور اقبال نے دوبارہ اسی عربی شاعرانہ انداز کو اختیار کیا جہاں پر دفاع اسلام کا معاملہ تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ بھائی شاعری کے ساتھ اور شاعری اصناف کے ساتھ ایک اصناف کا اضافہ کیا جائے، نہیں. علامہ اقبال کی پوری شاعری جو ہے ایک لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع اور آپ کی محبت عشق رسول کی حامل ہے. اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو یہ وفا والی شاعری ہے، یہ اسلام کے دفاع والی شاعری ہے. اور پھر اور جو فرمایا مصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہماؤس اگر باون رسیدی تمام بول حبیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچو. اور یہ معمولی بات نہیں، کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے حسین احمد مدنی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے عالم کے محدث تھے، کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہماؤس اگر باون رسیدی تمام بول حبیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو اور ان تک جو ہے رسائی حاصل کرو. اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو پھر یہ ابو لہب کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ذرا میں اس لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں سے کون سی شخصیت دوسری تھی، بہرحال بہت بڑی شخصیت تھی. تو لیکن علامہ اقبال کو جب لگا کہ یہاں پر اسلام کے خلاف کوئی چیز ہو رہی تو ان کے خلاف، علماء کے خلاف بھی انہوں نے اس وقت بولا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر و قادری ایک ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے انہی احساسات اور جذبات کا خیال رکھا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو میں نے عرض کیا، میں ختم کر رہا ہوں اپنا مقالہ کیونکہ وقت کی کمی ہے اور پہلے بہت وقت لیا لوگوں نے، اور تھوڑا اس میں ایک ٹائم دینا چاہیے سب کو مساوی انداز سے. 10 منٹ 15 منٹ کافی ہے. تو ایک آدمی زیادہ ٹائم لیتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے تنگ دامنی ہو جاتی ہے وقت کی، تو پھر بات پوری نہیں ہو پاتی ہے. اور یہ موضوعات ایسے ہے کہ نازک ہے، اگر کوئی بات رہ گئی تو گناہگار بھی ہو سکتا ہے انسان. تو اقبال نے جو یہ فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حکمت یک ملت گیتی نواز، حکمتش یک ملت گیتی نواز، بر اساس کلمہ تعمیر کر. اور اس طرح سے آپ نے فرمایا بمصطفیٰ، تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بہر در گوش دامان اوست، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبر ماز نام مصطفیٰ است، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اس کے بعد فرمایا ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تعبیر آئین حیات. تو اب اس کے بعد پھر باقی شعراء کا بھی میں نے ذکر کیا، لیکن میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی تنگدان بھی ہے. اور جی بالکل، جو نظر سا وقت کا خیال رکھا جائے کہ اصل میں نعت کا موضوع جو ہے دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دفاع اسلام ہے. اور یہ شعراء اسلام ایسے شاعر تھے جن کا اور کسی کی تعریف انہوں نے نہیں کیے. یہ ہمارے شاعروں کی طرح نہیں ہے کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے. شاعر ہمارے کہ ہر آدمی کی تعریف کرتے ہیں، ابو جہل کی بھی تعریف کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ایسے شاعر نہیں تھے وہ. اس لیے ہمیں اسلامی شاعری کو صحیح تناظر میں سمجھیے، اور نعتیہ شاعری خاص طور سے وہی شاعر صحیح معنی میں نعتیہ شاعر ہو سکتا ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تک آپ میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک میں اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے، یہاں والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اور اصل میں یہی شاعری جو ہے اس کو نعتیہ شاعری کہتے ہیں، جس نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا. اور آج کل اس وقت کارٹون لکھے جاتے، بنائے جاتے ہیں، آج کل رسول اللہ کے خلاف جو ہے بہت سارے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو ہمارے شاعروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے گل و بلبل کی بات کرنے کے بجائے
میدان میں آ جائے اور اسی طرح سے دفاع کریں نبی کی طرف سے, اسلام کی طرف سے, جیسے حضرت حسان بن ثابت, کعب بن زہیر اور کعب بن مالک نے کیا تھا. ورنہ یہ کتاب کا جواب کتاب ہے. یہ ایک منافقت ہے کہ آدمی یہاں بھی تعریف کرے اور وہاں بھی تعریف کرے. وآخر دعوانا